اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. انسانیت کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو انسانی صفات دے کے بھیجا. بعض اوقات یہ انسان اپنی ان صفات کو محروم کر دیتا ہے، سپریس کرتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے اور پھر حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے. بعض اوقات اپنی انہی انسانی صفات کو اتنا اجاگر کرتا ہے، اتنا ترقی دیتا ہے، اتنی ان پہ محنت کرتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. یہی انسان اگر اپنی صفات پہ قابو پا لے اور ان کو اچھی طرح سے پروان چڑھائے تو یہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر بہت سی آیات دی ہیں کہ اسی قرآن کے ذریعے قطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى، اسی قرآن کے ذریعے زمین کو سکیڑا جا سکتا ہے، مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. یہ اللہ عام انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے، انبیاء کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. انسان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. انبیاء کا مقام بہت بالا تر ہے، ان کی عظمت اس سے بہت زیادہ ہے. ائمہ علیہ السلام کی عظمت اس سے بہت زیادہ ہے. اماموں کے لیے نہیں کہا ہے، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، صرف مردوں سے کلام کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ان کا ایک ادنا سا خادم ایسا ہوتا ہے کہ جو مردوں سے بات کرنے لگتا ہے، زمین سکڑنے لگتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے. میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا نا، والعصر، اللہ کہتا ہے عصر کی قسم. آج تک اختلاف ہے کون سی عصر کی قسم ہے. یہ عصر کی نماز کی قسم ہے، عصر کے وقت کی قسم ہے، عصر اسلام کی قسم ہے، عصر ظہور کی قسم ہے، عصر عاشور کی قسم ہے. کون سی عصر ہے؟ کوئی ایسی عصر ہے جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ والعصر، اللہ کہتا ہے عصر کی قسم. کچھ کہتے ہیں یہاں عصر سے مراد وقت ہے، یعنی اللہ کہتا ہے وقت کی قسم. کیوں؟ کیونکہ وقت ایک خاص رفتار سے چلتا رہتا ہے، نہ کبھی تیز ہوتا ہے نہ کبھی آہستہ ہوتا ہے. جن پہ اچھا گزر رہا ہو وہ کہتے ہیں بہت تیز گزر گیا، جن پہ برا گزر رہا ہو وہ کہتے ہیں وقت گزر ہی نہیں رہا. اللہ کہتا ہے نہیں، والعصر، نہ وقت کبھی تیز ہوتا ہے نہ آہستہ ہوتا ہے، یہ اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے، تمہیں نسبت اور محسوس ہوتی ہے. وقت کا ایک خاص اپنا انداز اس پہ چلتا رہتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ بنی نوع انسان، یہاں انسان سے مراد بنی نوع انسان ہے، یعنی یہ پورے کے پورے سپیشیز، یہ پورے جو تمام انسانیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ یہ بنی نوع انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں.
سارے انسان اللہ کہتا ہے گھاٹے میں ہیں، سب کے سب انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جن میں 4 شرائط پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہوں، تو جو مومن ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے انسان، جس نے انسانوں کو بنایا ہے اور فخر کیا ہے کہ میں نے انسان جیسی مخلوق کو بنایا ہے، وہ کہتا ہے یہ انسان بھی خسارے میں ہے، سوائے 4 گروہوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح یعنی نیک اعمال بجا لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور 2 چیزوں کی وصیت کی۔ حق کی وصیت کرنا یعنی وہی عقائد، خود ایمان لاتے ہیں، دوسروں کو ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، خود عمل صالح بجا لاتے ہیں، دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ بس یہی 4 کام ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ ہوں گے تو پھر انسان خسارے میں نہیں ہوگا۔ آپ اگر غور کریں، میں نے ایک ڈیفینیشن پیش کی تھی، آپ کے سامنے ایک تعریف کی تھی کہ بایولوجی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی ایک جانور ہے، جانوروں کی مختلف کیفیات ہیں۔ کچھ جانور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ غول میں رہتے ہیں، کچھ جتھے میں رہتے ہیں، کچھ گروہ میں رہتے ہیں۔ گروہ بعض اوقات 12 سے 15 کا گروہ ہوتا ہے، جیسے شیر چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے ہیں، کچھ بڑے گروہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ سوشل اینیمل ہے، یعنی یہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، یہ اوروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انسان کو میں نے سوشل اینیمل بنا کے بھیجا ہے، یہ اکیلا نہیں رہتا، یہ اوروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ حضرات اب جو تنہائی پسند ہونے لگی، جس کو کوئی چیز پسند نہ آتی ہو، اللہ کہتا ہے پھر یہ انسانیت سے نکلتے جا رہے ہیں، حیوانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ انسانی صفت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، ماں باپ کی اس کو بارگاہ میں رہنا پسند ہے، ماں باپ کے پاس رہنا پسند ہے، دوسروں کے قریب رہنا پسند ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ تمام صفات دے کے بھیجا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ رہے، دوسروں سے ترغیب حاصل کرے، اور اس کے اندر پھر دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ سب سے بڑا خود غرض وہ ہے کہ جو صرف اپنی ذات سے آگے سوچنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جسے سیلفش کہتے ہیں، خود غرض کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ حضرات پورے جتنے بھی اللہ نے ادیان بھیجے ہیں وہ انسان کو خود غرضی سے باہر نکالنے کے لیے بھیجے ہیں۔ اسلام ترغیب دلاتا ہے اکیلے کھانا مت کھاؤ، دوسروں کے ساتھ کھاؤ، تاکہ انسان دوسروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے۔ اکیلے مت رہو، دوسروں کے ساتھ رہو، یعنی انسان کو ترغیب دلائی ہے کہ دوسروں کے ساتھ رہے، انسان اکیلا نہ رہے بلکہ سب کے ساتھ رہے۔ انسان کو اللہ نے ایک پورا معاشرہ دے کے بھیجا ہے، اور انبیاء کو معاشروں پر مبعوث کیا ہے، افراد پر مبعوث نہیں کیا۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا اس مسئلے پہ، افراد پہ مبعوث نہیں کیا، ایک انڈیویجول پہ نہیں، ایک فرد پہ نہیں بھیجے نبی، بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھیجے ہیں، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بھیجے ہیں۔ اسلام مغربی دنیا سے ایک بہت بنیادی ہمارا فرق ہے۔ حضرات اس تمہید کو سن لیجیے گا، انشاءاللہ مطالعے میں ضرور پیش کروں گا آپ کو۔ مغربی دنیا میں کہتے ہیں کہ انڈیویجول رائٹس، انفرادی حقوق کو فوقیت ہے اجتماعی حقوق پہ۔ اجتماعی حقوق یعنی ایک معاشرے کے حقوق، سوشل رائٹس۔ وہ کہتے ہیں ایک فرد کے حقوق کو فوقیت ہے معاشرے کے حقوق پہ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، معاشرے کو فوقیت ہے افراد پہ۔ پتہ نہیں میں اس بات کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ حضرت افراد پہ، انڈیویجولز کے اوپر معاشرے کو فوقیت ہے۔ اللہ کہتا ہے معاشرہ بنو، افراد مت بنو۔ میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، افراد مت بنے، معاشرہ بنے، ایک پوری کی پوری کمیونٹی بنے، ایک معاشرہ بنے۔ اگر ایک قطرے کو سمندر سے نکال لیں تو وہ قطرہ ایک پتے کو بھی گیلا نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسی قطرے کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیں تو اب وہ سمندر پورے بستیوں کو، شہروں کو اجاڑ سکتا ہے۔ ایک قطرے کی طاقت سمندر جتنی ہو جاتی ہے، جب قطرے کو نکال لیں پھر قطرہ اکیلا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ معاشرے کے لیے آئے انبیاء۔ میں ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں کہ افراد فوقیت نہیں رکھتے، معاشرہ فوقیت رکھتا ہے، معاشرے کی فوقیت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پہ۔ وعجل فرج۔
حضرات مغربی دنیا میں کہتے ہیں نہیں افراد کی اہمیت زیادہ ہے، اسلام کہتا ہے نہیں معاشرے کی اہمیت زیادہ ہے، معاشرہ ہر چیز پہ فوقیت رکھتا ہے۔ رسول خدا نے ایک معاشرے کے لیے نظام دیا ہے، اس میں ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، استثناء ہو سکتے ہیں، ایک فرد مستثنا ہو سکتا ہے، بہت بڑا صلاحیت ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں قانون سب کے لیے ہے، جو مستثنا ہے وہ زیادہ کوشش کرے، اسلام نے سب کے لیے قانون بنایا ہے، قانون سب کے لیے ہے۔ آئیں ذرا میں جو رسول خدا کی زندگی سے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے شکوہ کیا، کہا یا رسول خدا میں نے دوسرے صحابی سے مکان خرید لیا ہے، مکان میرا ہے، اس کے باوجود بھی بغیر اجازت کے وہ میرے گھر میں آ جاتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا بلاؤ اسے، کیا بات ہے تم اس کے گھر میں کیوں جاتے ہو بغیر اجازت کے؟ کہا یا رسول خدا جب میں نے مکان بیچا تھا نا تو اس گھر کے مکان کے پیچھے ایک باغ ہے چھوٹا سا، اس میں ایک درخت ہے، میں نے نیت یہ کر لی تھی کہ وہ درخت میں نے اس کو نہیں بیچا، تب وہ درخت میرا ہے، مکان اس کا ہے، اب اپنے درخت تک جانے کے لیے مجھے اس کے مکان سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اب میں مکان سے گزر کے جاتا ہوں اور یہ ہر روز مجھ سے لڑائی کرتا ہے، وہ درخت میرا درخت ہے۔ رسول خدا نے کہا اچھا میں اس درخت کو تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں جنت میں تجھے 10 درخت دینا چاہتا ہوں۔ جنت میں 10 درختوں کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ تو جنت میں ضمانت دے رہا ہوں کہ جائے گا تبھی تو 10 درخت پائے گا۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ رسول خدا نے کہا دیکھ میں اس ایک درخت کے بدلے تجھے 20 درخت جنت میں دوں گا۔ کہا نہیں چاہیے۔ رسول خدا نے کہا میں 100 درخت دوں گا، روایت کو میں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، 100 درخت دوں گا۔ کہا نہیں چاہیے۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے میں حکم دیتا ہوں کہ وہ درخت اکھاڑ کے اس کو دے دیا جائے۔ کہا سن جب میں تجھے درخت بیچ رہا تھا نا تو ملائکہ وہ درخت جنت میں تیرے محل میں کاشت کرتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی تو نے انکار کیا انہوں نے وہ سارے درخت اکھاڑ دیے، اور یہ درخت بھی میں اکھاڑ کے تجھے دے دوں گا، کیونکہ میں اس معاشرے میں یہ نہیں چاہتا کہ افراد یہ کہیں میں پورے معاشرے کے نظام کو درہم برہم کر دوں گا، میں معاشرہ بنانے آیا ہوں، افراد کی طاقت بنانے نہیں آیا۔ آج ایک ایک حکمران کہتا ہے میں سب پہ فوقیت رکھتا ہوں، رسول خدا نے کہا نہیں، اگر کوئی قانون ہے تو وہ میرے لیے بھی ہے، میری آل کے لیے بھی ہے، جو آل معصوم ہے اگر قانون ان کے لیے بھی ہے تو حکمرانوں کو کیسے استثناء حاصل ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ میرے ساتھ؟ حضرت معاشرے میں پھر مختلف طبقات ہیں، ہر طبقے کا ایک اپنا مقام ہے، ہر طبقے کو عزت احترام دینا ضروری ہے، ہر طبقے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ امیر المؤمنین نے دیکھا کہ اللہ محمد وعجل فرج، آپ نے دیکھا کوفے میں آپ کی حکومت تھی، حاکم وقت تھے، آپ نے دیکھا ایک عیسائی آدمی سڑک پہ گرا ہوا ہے، سوال کیا کہ یہ کون ہے، کیا ہے یہ؟ کہ یا علی یہ ایک عیسائی ہے، بوڑھا ہو گیا اب یہ جزیہ نہیں دے سکتا اس لیے اب سڑک پہ سوتا ہے۔ آپ نے کہا جب یہ جزیہ دیتا تھا مسلمانوں کے لیے خمس ہے یا زکوٰۃ ہے اور غیر مسلمانوں کے لیے جزیہ ہے، یعنی دونوں کا ٹیکس دینا ہے، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں دیں چاہے خمس کی شکل میں دیں، اگر حکومت اسلامی ہے امام کی ہے، یا پھر جزیہ کی شکل میں دیں، ٹیکس دینا ہے۔ یہ ٹیکس جب جوان تھا دیتا رہا، اب جب یہ بوڑھا ہو گیا کام نہیں کر سکتا تم نے سڑک پہ پھینک دیا، جاؤ میری طرف سے بیت المال کے پیسوں سے اسے ایک مکان لے کے دو۔ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے انسانیت کا یہ لحاظ رکھا کہ میرا ماننے والا ہو نہ ہو، عیسائی ہو، اگر میری حکومت میں رہتا ہے تو اس کا بھی مکان کا حق بنتا۔ اللہ آپ غور فرما رہے ہیں، انسانی اسلام ہے جس دین نے ویلفیئر کا نظام دیا، جس نے انسانوں کے حقوق سمجھائے، بشر کو جینا سکھایا ہے، انسان کو زندگی کا طریقہ سکھایا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اللہ فیکم الیتام کا یتیموں کی بھی دیکھ بھال کرنا۔ ہر معاشرے میں کتنے طبقات ہوتے ہیں، ہر طبقے کا احترام ہے۔ مجمع کے سارے کے توجہ ہو میرے ساتھ، ایک جملے کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا یتیموں کا بڑا مقام ہے، اپنے بچوں کو بھی یتیموں کے سامنے پیار نہ کرنا، کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو دوسرے کے یتیم بچے کا اتنا اہتمام کرتا ہے کہ اپنے بچے کو پیار نہ کرو، کہیں اس کو محسوس نہ ہو میرا باپ نہیں ہے۔ رسول خدا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر محبت سے شفقت سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اتنے گناہ معاف ہیں جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے۔ اب ہزاروں بال آ جاتے ہیں، ہزاروں گناہ ایک مرتبہ میں معاف۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟
حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ. رسول خدا نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. ایک یتیم کا، عام یتیم کا، کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، ایک عام یتیم کا پالنے والا. توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ، جہاں تک دور دور تک مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، اس جملے کو ادا کروں گا. رسول خدا فرماتے ہیں ایک عام یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. عام یتیم کا پالنے والا. اور اگر کسی نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم جناب عبداللہ کے یتیم جناب محمد مصطفیٰ کو پالا، اس ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ اور فرمایا آپ نے کہا کہ یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جیسے کہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. ایک عام یتیم کا پالنے والا تو رسول خدا کے ساتھ جنت میں جائے، اور اگر کوئی جناب رسول خدا کو یتیمی میں پالنے والا ہو، اس ابو طالب کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی. تو حضرات ہر طبقے کے لیے اسلام نے کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں، ہر طبقے کے لیے معاشرے کے اندر کہ بیووں کا یہ مقام ہے، یتیموں کا یہ مقام ہے، جو غریب ہوں گے ان کا یہ مقام، سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. اسلام نے کہا دیکھو اسلام وہ دین ہے جو ہر ایک کے لیے کوئی جواب رکھتا ہے، ایک نظام رکھتا ہے، کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. سوسائٹی کے اندر سب کے حقوق ہیں. حضرات سورہ حل عطا، سورہ دہر، یہ تین سورے ہیں ساتھ ساتھ نازل ہوئے، تینوں قرآن کے اندر اکٹھے ہیں. سورہ مزمل، سورہ مدثر اور سورہ دہر یا سورہ انسان. یہ تینوں، سورہ انسان میرا موضوع بھی انسانیت ہے، یہ تینوں سورے ساتھ ساتھ ہیں اور تینوں سورے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں. حضرات میں اکثر غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، تو یہ تینوں سورہ اہل بیت کی شان میں. حضرات میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اس جملے کو یہاں پہ دہراؤں گا، اپنی تقریر سے مستعار لوں گا. شاید یہاں میں نے پہلے کبھی یہ جملہ ادا نہیں کیا، لیکن جملہ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام بہت محترم ہیں، لیکن ان میں اور اہل بیت میں ایک بنیادی فرق ہے. صحابہ آیتوں کے نازل ہونے کا انتظار کرتے ہیں. بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے انتظار میں ہیں. حضرات سب کی توجہ چاہوں گا دوبارہ. حضرات صحابہ انتظار میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آیت نازل ہوگی ہم نماز پڑھیں گے، آیت نازل ہوگی ہم زکوٰۃ دیں گے، آیت نازل ہوگی ہم روزے رکھیں گے، آیت نازل ہوگی ہم حج پہ جائیں گے، آیت نازل ہوگی ہم جہاد کریں گے. آیتیں نازل ہوتی رہیں گی، ہم عمل کرتے رہیں گے. تو صحابہ وہ ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہیں، اور آیتیں کون ہیں؟ جو اہل بیت کے عمل کے انتظار میں رہیں. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت بستر رسالت پہ سوئیں گے، آیت نازل ہوگی. رکوع میں زکوٰۃ دیں گے، آیت نازل ہوگی. فقیروں کو روٹیاں دیں گے، سورہ نازل ہوگا. تو حضرات یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے لیے آیات و سورے نازل ہوتے ہیں، یہ عمل کرتے جاتے ہیں، اللہ سورہ نازل کرتا جاتا. عزیزان گرامی یہ تین سورے اکٹھے ہیں. آئیں ذرا سورہ انسان سے صرف ایک بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام سے. اب واقعہ سب شیعہ بچے کے ذہن میں ہوگا، لیکن مجھے صرف اشارہ کرنا، میں پورا واقعہ نہیں پیش کروں گا. کہ سورہ حل عطا کے اندر ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ 3 دن تک اہل بیت نے روزے رکھے. جناب امیر نے اور جناب سیدہ نے روزے مانے کہ حسن حسین کو شفا ہوگی تو ہم دونوں روزے رکھیں گے. تو جب دونوں نے روزے رکھنا شروع کیے نا، تو امام حسن حسین نے کہا کیونکہ ہمارے لیے روزے رکھ رہے ہیں ہم بھی روزے رکھیں گے. اب اس گھر کے اندر ایک ادنا سی کنیز ہے، اہل بیت کے مقابلے میں ادنا ہے، ہمارے مقابلے میں ہماری وہ بھی ملکہ ہے جن کا نام جناب فضہ ہے. جناب فضہ کون ہے؟ جو جناب سیدہ کی کنیز ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ کہا بی بی اگر آپ لوگ روزے رکھیں گے تو پھر میں بھی روزے رکھوں گی. گرمیوں کے دن تھے، اب روزے شروع ہو گئے. جناب سیدہ ہیں، جناب امیر ہیں، امام حسن حسین ہیں، جناب فضہ، پانچوں ہر روز روزے رکھ رہے ہیں. پہلے دن جناب سیدہ نے کیا کیا؟ جو کے آٹے کی روٹی بنائی اور ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. جیسے افطار کا وقت آیا تو دروازے پہ دستک ہو گئی. تو کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن ایک آدمی نے کہا میں مسکین ہوں، مجھے راہ خدا میں دے دو. امیر المومنین اٹھے، اپنی روٹی کہا کہ دو، میں نے روزہ، میں پانی سے افطار کر لوں گا، یہ روٹی تمہارے لیے دے رہا ہوں. جناب سیدہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنی روٹی تمہیں دے رہی ہوں. جناب امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، کہا میری روٹی بھی تمہارے لیے ہے. حسین نے کہا مجھے بھی ایثار کا شوق ہے، انہوں نے بھی اپنی روٹی دے دی. جناب فضہ نے کہا جب شہزادے اس بچپنے کے اندر 4 اور 5 برس کے سن میں
پانی سے روزہ کھول لیں گے تو پھر میں بھی پانی سے روزہ کھولوں گی. انہوں نے بھی اپنی روٹی دے دی. اگلے دن دوبارہ افطار ہوا. ایک یتیم نے کہا حضرات, تیسرے دن اسیر نے کہا, میں جس بات کی وجہ سے میں نے پورا واقعہ سنایا اشارہ کرتے ہوئے, حضرت تیسرے دن ایک اسیر نے کہا, ایک قیدی نے کہا, مدینے میں کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا, جتنے اسیر تھے وہ جنگی قیدی تھے, یہودی یا عیسائی تھے یا مشرک تھے. ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کا وہ معیار دیا ہے کہ اگر 3 دن کی بھوک ہو صرف پانی سے روزہ کھول لو, اگر بھوکا یہودی یا عیسائی بھی ہو تو اسے روٹی دے دو. یہ علی کی سیرت ہے. آپ نے غور فرمایا, انسانیت کا معیار اہل بیت نے بلند کر دیا. انسانیت کا معیار اتنا بلند کر دیا کہ انسان کو اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ ہم انسان بھی نہیں کہلا سکتے, انہوں نے اتنے معیارات بلند کر دیے. حضرات اب کیوں نہ خدا کہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہا یہ مشکورہ کی منزل تھی کہ انہوں نے یہ کہا نہیں تھا, اہل بیت نے دل میں تھا. دل میں ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے قرآن میں ایک آیت نازل کر دی, کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں خدا کی خاطر روٹی کھلاتے ہیں, نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. حضرات یہ مشکورہ کی منزل ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی جزا تو دو, میں نے نیکی کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جزا نہیں چاہیے لیکن کم از کم شکریہ ادا کر دو. مولا امیر المومنین جناب سیدہ نے, جناب امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جزا دور کی بات, ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے خدا کی خاطر دیا. تو اب خدا نے کیا کہا, کہ ان سعیکم مشکورا, کہا تم نے میری خاطر عطا کیا تھا, اب تمہاری کوشش کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں جب یہ جملے پڑھتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سعیکم مشکورا, شاکرہ نہیں کہا اللہ نے, ان سعیکم مشکورا. اللہ اکبر, یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. ان سعیکم مشکورا, تمہاری سعی کوشش کی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یا اہل بیت, آپ نے اتنا معیار بلند کر دیا ہے. کتنا معیار بلند کیا ہے؟ آئیں ذرا میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. کتنا معیار بلند کیا ہے. ملائکہ نے کیا کہا تھا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگارہ کیا تو زمین پہ اس کو خلیفہ نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے جو خون بہائے گا, فتنہ کرے گا, فساد کرے گا, قتل و غارت کرے گا. تو اب ہمیشہ جب بھی انسان قتل و غارت کرتا تھا نا, زمین کے اوپر پہلا قتل کیا, ایک بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. وقتل قابیل حابیلا, قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کا قتل کر دیا. ملائکہ دوبارہ کہنے لگے پروردگارہ تو نے اس کو زمین پہ بھیجا ہے, ایک دوسرے کا بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. حضرات وقت گزرتا رہا, شب ہجرت, رسول خدا نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین کو ایک غلام کے ذریعے بلا بھیجا. کہا یا علی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف میرے گھر کے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جی رسول خدا یہ سب آپ کے قتل کے لیے آئے ہیں. کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے گا, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ہجرت کر جاؤں, آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں. تو سب مورخین نے, شیعہ سنی مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ امیر المؤمنین نے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے, کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول خدا نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی. کہتے ہیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلا سجدہ شکر شب ہجرت علی بن ابی طالب نے بجا لایا. فوراً سجدے میں کہا پروردگارہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری جان کی خاطر میرے رسول خدا کی جان بچا دی. میں اپنی جان دوں گا رسول خدا کی جان بچانے کے لیے. اب کیا کیا, فوراً بستر پہ سو گیا. جس جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے پورا یہ آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا, جب بستر رسالت پہ سوئے جناب امیر تو اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو بھیجا. تفسیر قمی میں الفاظ ہے چھٹے امام کے, جناب جبرائیل نازل ہوئے, جناب میکائیل, جناب اسرائیل, تینوں نازل ہوئے. ایک دائیں طرف کھڑے ہو گئے, دوسرے بائیں طرف کھڑے ہو گئے اور ایک پائنتی کی طرف کھڑے ہوئے اور جملہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا. کہا مم مثلک یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ جیسا کون ہوگا, خالق کو ناز ہے کہ وہ آپ کا رب ہے. غور فرمایا آپ لوگوں نے, کہا ہے ابو طالب کے بیٹے آپ جیسا کون ہوگا کہ خالق کہہ رہا ہے کہ دیکھو کیا جملے کہے تھے. خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے اے جبرائیل میکائیل تم میں سے ایک کی زندگی زیادہ رکھی ہے دوسرے کی کم ہے, تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے کے نام لکھ دے. جناب جبرائیل نے کہا میں اپنی زندگی نہیں دوں گا. جناب میکائیل نے کہا اگر یہ نہیں دیتا تو میں بھی اپنی زندگی اس کو نہیں دوں گا. کہا کہ اب دیکھو جن کے لیے میں نے دنیا بنائی تھی وہ محمد و علی ہے.
دیکھو میرا علی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے محمد کے لیے. کہا اتنی محبت دو بھائیوں میں کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کر رہا ہوں. کہا اب بتاؤ میں نے جس کو بھیجا تھا. کہا کہ پروردگارہ ہاں یہ وہ ہے کہ جس پہ تجھے فخر ہے ہمیں فخر ہے. بشریت کا یعنی انسان کو اگر امتیاز دیا تو اہل بیت نے کہا کہ دیکھو انسانیت کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا کہ انسان بن جاؤ. کربلا میں سید الشہداء نے انسانیت سکھائی ہے. میں جملوں کو پیش کروں گا, مصائب پہ نہیں آیا ہوں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ جس محبت سے جس آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں میں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات کربلا کے اندر بھی آنے والے کیسے تھے کہ ہر فرد اس بات کا احساس رکھتا تھا کہ میں اگر قربانی پیش کروں گا تو مجھے کسی مقصد سے قربانی پیش کرنی ہے. میں نے یہ الفاظ جب پڑھے پہلی مرتبہ تو میری کیفیت بدل گئی کہ جناب عباس شب عاشور بار بار جناب علی اکبر سے کہتے تھے, علی اکبر کل ہم لشکر یزید کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. ایک حصے سے سارے اصحاب جنگ کریں گے, ایک حصے سے تم جنگ کرنا علی اکبر, اور 2 حصوں سے اکیلا میں جنگ کروں گا. یہ جناب عباس کے الفاظ ہیں. کہا میں جلدی سے جو میرے مقابلے میں دشمن حسین آئے گا نا میں جلدی سے قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا. پھر ہم دونوں وہ جو تمہارے مقابلے میں دشمن ہوں گے نا انہیں قتل کریں گے اور اصحاب کی مدد کے لیے جائیں گے. علی اکبر کل ہم امام حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے. دیکھیں جذبہ کتنا زیادہ, یعنی انسانیت کو ناز ہے واقع کربلا کے اوپر, شہداء کربلا کے اوپر, کہ اگر یہ شہداء نہ ہوتے تو آج واقعا حق ختم ہو جاتا, دین ختم ہو جاتا. انسانیت کے معیار کو بلند کر دیا. میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے, اگر دیکھیں مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ غیرت مند ہوگا, غیور ہوگا. اگر کسی مستور پہ حرف آئے آپ تب تک برداشت کریں گے جب تک مردوں پہ حرف آتے رہیں. اگر مستورات پہ حرف آئے نا پھر کوئی برداشت نہیں کرتا. حضرات میدان کربلا میں کوئی بچہ بھی بھاگتا نظر نہیں آ رہا. مستورات یہ کہتی نظر نہیں آ رہی کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. جب پوچھا نا کوفے میں کہ بھئی یہ بچوں کے لاشیں آئے ہیں, بچوں کے سر آئے ہیں, تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ کہا ہم نے مارا نہیں ہے, یہ مرنا ہی چاہتے تھے. ہم کہتے تھے بھاگ جاؤ, یہ بھاگتے نہیں تھے. اللہ اکبر. میں جب جملے دیکھتا ہوں نا مورخین کے, کہ ہم کہتے تھے تم بھاگ جاؤ, ہم تمہیں نہیں مارنا چاہتے, ہم صرف حسین کے قتل کے لیے آئے ہیں, تم بچے ہو تم بھاگ جاؤ. کہ یہ بچے بھاگتے نہیں تھے, ایک ایک بچہ پورے لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. ایک ایک بچہ اپنے آپ کو پورے لشکر پہ گرا دیتا تھا. کہ قاسم صرف 13 برس کے تھے, پوری فوج سے لڑنے کے لیے تیار تھے. یہ کس نے دل دیا؟ حسین نے انسانیت کا معیار اتنا بلند کر دیا. حضرت جملوں کو میں پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب ابراہیم خلیل خدا اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی نظر کیا؟ کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان آپ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یہ خواب نہیں ہے, اللہ کی وحی ہے. آپ مجھے ذبح کر دیں, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جناب اسماعیل نبی ہیں, نبی خدا ہیں, کہ بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. لیکن میدان کربلا کے بچے کیسے ہیں, جناب قاسم کیسے ہیں؟ جب امام حسین نے فہرست پڑھی نا, کہا کہ یہ شہداء کی فہرست سے جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا. کہا کہ امو جان مجھے اتنا بتا دیجئے میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ کہا آپ کا نام ہے قاسم. کیف الموت عندک, آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہ احلی من العسل. آپ نے جملہ سن رکھا ہے, میں شہادت نہیں پیش کر رہا ہوں. کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت, شہد سے زیادہ. کہ قاسم آپ کا ہی نہیں علی اصغر کا نام بھی ہے. جب یہ جملہ کہا تو جناب قاسم فوراً سجدے میں گر گئے. کہ پروردگارہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بھی حسین پہ قربان ہوں گا. حضرات جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں میں صبر کرتا ہوں, جناب قاسم شکر کر رہے ہیں. میں نہیں شاید سمجھا پایا, نہیں بات کو پہنچا پایا. حضرات صبر مصائب پہ کیا جاتا ہے. جب مصائب آتے ہیں تو انسان صبر کرتا ہے. جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ میں ذبح ہوں گا, میں صبر کروں گا, یعنی مصائب ہے میں صبر کروں گا. جناب قاسم کہہ رہے ہیں یہ مصائب نہیں ہے,
یہ مجھ پہ نعمت ہے، نعمتوں کا شکر ادا ہوتا. جناب قاسم، یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ حسین ابن علی نے ایسا پال کے بلند و بالا بنا دیا ہے کہ اب انبیاء سلام کریں گے شہداء کربلا کو کہ سلام ہو تمہاری عظمتوں پہ، تم شہادتوں پہ شکر ادا کرتے ہو، شہادتوں پہ شکر ادا کرتے ہو. حضرات، موجودہ حالات کے تناظر میں دو مصرے پیش کر رہا ہوں کہ کسی شاعر نے عراق کے، پاکستان کے، بحرین کے حالات کو دیکھ کے کہا ہے آج کیا پاکستان میں حالات ہیں. آج سعودی عرب میں مارنے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں پہ مارنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں. ڈرتے نہیں ہے موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ڈرتے نہیں ہے موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. کیوں ڈرتے نہیں ہے موت سے؟ ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. ہم ڈرتے نہیں ہیں. آج دنیا پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے کہ ہم اگر خوف دلائیں گے، بار بار ہم چھوٹے چھوٹے سے بم پھینک دیں گے، یہ لوگ ڈر جائیں گے. ارے ہم اس حسین ابن علی کے مکتب کے پروردہ ہیں جہاں پہ بچے فرار نہیں کرتے. عزیزان گرامی، ہم ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مستورات. میں جملہ پیش کروں آپ کو، شجاعت کا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات، جب ایک مرتبہ امام سجاد کی زنجیر، میں مصائب نہیں پیش کر رہا ہوں لیکن کیا کرو اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آئے، لیکن مصائب کا نہیں. امام سجاد کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھیں. جب کھڑے ہوئے نا دربار یزید میں، ایک آدمی ممبر پہ آیا، اس نے امام حسین کے خلاف خطبہ دیا. جب دربار یزید میں پہنچے، جمعے کا وقت تھا، وہ خطبہ دے رہا تھا. کہ باغی تھا، بغاوت کی تھی، اور جو باغی ہوتے ہیں وہ واجب القتل ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے کہے. ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے زنجیریں اٹھائیں، کھڑے ہوئے، روکنا چاہتے تھے. زنجیر فوراً یزید نے حکم دیا کہ زنجیروں کو ہلا کے بٹھا دو، یہ قیدی ہیں، قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ بول نہیں سکتے، ہمارے دربار میں ہیں، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی امام سجاد کو بٹھایا، جناب زینب نے فوراً کھڑے ہو کے خطبہ شروع کیا. کہا یا یزید، قیدک وسع سائیک وناسب جہدک، تو نے جو مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تیرے میں اگر اور ہمت ہے تو اور مکر و فریب کر لے، لیکن یاد رکھ واللہ لا تمحو ذکرنا اہل البیت، ہم اہل بیت کا نام مٹنے والا نہیں ہے. بیوی نے کہا ہمارا نام مٹنے والا نہیں ہے. تو کیا سمجھ رہا ہے تو نے میرے بھائی کو مار دیا اس کا نام ختم ہو گیا؟ یزید یاد رکھ، یہ تیرا تخت، تیرا تاج، تیری حکومت، تیری دولت، ہر چیز تیری ہے، لیکن واللہ لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں. حضرات جملوں کو سنیے گا، یہاں پہ اب تمام کے تمام محظوظ ہوں گے. جناب زینب کبریٰ کہاں پہ کہہ رہی ہیں؟ جہاں پہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. آج مت سنیے گا اس جملے کو، 1400 سال پیچھے جا کے 61 ہجری میں سنیے گا. اگر آج سنیں گے کسی کو اس جملے کا لطف نہیں آئے گا. حضرات اس زمانے میں بی بی رسیوں میں تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، اس زمانے میں خطبہ دے رہی ہیں جب پورا دربار یزیدیوں کا تھا. وہاں پہ خطبہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. وہ سب سوچ رہے ہیں یہ خدا کی قسم کھا کے نبی کی نواسی باتیں کر رہی ہے، یہ تو ختم ہو چکے. حسین کو کربلا میں مار دیا، یہ لوگ اسیر ہیں، یہ تو ختم ہو چکے. بی بی نے کہا خدا کی قسم یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، نہ یہ تیری حکومت ہوگی، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا. اسی شام میں جب بھی کوئی آئے گا کہیں تیرا نام و نشان نہیں ہوگا، تیری قبر کا پتہ نہیں ہوگا. جب بھی کوئی آئے گا ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. کہ یزید تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، یزید تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا میرے بھائی کا ہوگا. اے یزید پوری دنیا میں حسین کا نام ہوگا، تیرا کن. حضرات عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ ان لحظات میں خطبے دے رہی تھی جب حکومت اس کی تھی، دولت اس کی تھی، تاج اس کا تھا، نظام اس کا تھا، لشکر اس کا تھا، فوج اس کی تھی. بی بی ایک قیدی تھی، ایک قیدی جملے کہہ رہی تھی. اور وہ سارے درباری 700 کرسی نشین بیٹھے تھے نا، وہ کیا سوچ رہے تھے؟ ترس تو بڑا آتا ہے اس خاتون پہ، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے؟
حضرات میں کہوں گا کہ اگر یزید کو کہیں سے فرصت ملے تو قبر سے نکال کے لا کے دکھاؤ، آج ذرا دیکھ حسین کے کتنے ماننے والے ہیں۔ آج پوری دنیا میں یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آج پوری دنیا میں حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لندن کے ایک شاعر تھے عاشور کاظمی، انتقال ہو گیا، انہوں نے شعر کہا تھا جب لندن میں پہلا علم لگا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے۔ لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے۔ حضرات یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا وعدہ؟ کون ایک بی بی؟ آج انسانیت کو ناز ہے کہ کوئی زینب کبریٰ بھی گزری ہے۔ میں بھی وقت لینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا چلوں گا، ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں۔ حضرات میں پیش کروں آپ کے سامنے کہ تاریخ میں ایسا کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ برطانیہ کی کرونیکلز ہیں، تاریخ جس میں چھپی ہے، تو کربلا کی تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ سال ہے جس میں پورے برطانیہ میں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ خون کی بارش ہوئی ہے۔ امام سجاد کے الفاظ تھے نا کہ روز عاشور اگر دنیا میں کہیں بارش ہوئی تو خون برستا تھا، اگر کوئی پتھر اٹھا کے دیکھتا تھا تو پتھر کے نیچے خون نظر آتا تھا۔ برطانیہ کی، میرے پاس کرونیکلز موجود ہیں، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ اس سال برطانیہ میں لوگوں نے اکثر جگہوں پہ یہ شکایت کی ہے کہ خون کی بارش ہوتی رہی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں خون میں تبدیل ہوتی رہی ہیں، نہ جانے کون سا حادثہ ہوا ہے۔ حضرات بشر کو، انسان کو، ایک انسان نے ایسا پیغام دیا ہے کہ دیکھو مجھے معصوم کے پیراہے میں، عصمت کے، حجت خدا ہونے کے پیراہے میں نہیں، اگر صرف یہی دیکھ لو کہ کوئی اور مجھ جیسا ہے ہی نہیں۔ اگر امام نہیں مانتا کوئی آدمی، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ امام ہیں، حجت خدا ہیں، منصوص من اللہ ہیں، معصوم ہیں، عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان انہیں امام نہیں مانتا تو یہ دیکھو کہ اگر تم ان کو امام نہیں مانتے ہو، معصوم نہیں مانتے ہو، تو کم از کم یہ دیکھو کوئی حسین جیسا دوسرا نظر آتا ہے؟ کائنات میں کوئی دوسرا حسین نظر نہیں آتا۔ اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام، بشر کو جینا سکھایا ہے۔ میں مصائب کی طرف نہیں آیا ہوں، حضرات آئیں ذرا دو جملے پیش کروں گا امام حسین کی خوشنودی کے لیے، باواز بلند صلوات۔ وعجل فرج۔ کل سے تو بہرحال زیارات برآمد ہوں گی، تبرکات پوری دنیا میں شبیہ ہیں برآمد ہوں گی، جلوس نکلیں گے، لیکن آج اگر آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھیں عزاداری کا جو اہتمام ہے، عراق میں 500 کے قریب بغداد میں ڈیلی لوگ مر رہے ہیں تقریباً، لیکن آپ پھر بھی ذرا جا کے دیکھیں کربلا میں کتنی رونق ہے۔ آپ کو کہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس ملک کے حالات خراب ہیں۔ آج پوری دنیا میں فار ایسٹ سے لے کے چلے جائیے آپ، چاہے جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، کمبوڈیا ہو، چائنا ہو، روس ہو، افریقہ کو کوئی ایسا ملک نہیں ہے، یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، نارتھ امریکہ کا، سینٹرل امریکہ کا، ساؤتھ امریکہ کا، ذمہ داری سے بات پیش کر رہا ہوں، اکثر جگہوں پہ میں خود گیا ہوں، پوری دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں آج حسین کی عزاداری نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں حسین کی عزاداری نہیں۔ یہ کہا تھا نا کسی نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہر قوم پکار رہی ہے، ہر فرد کہتا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں حسین ابن علی کون تھے۔ میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ بات کو پیش کیا۔ حضرات امریکہ میں پوری تحقیق ہوئی کہ غیر سیاسی جلسے، سیاسی نہیں غیر سیاسی، سب سے بڑے جلسے کہاں ہوئے ہیں، جلوس، مظاہرے، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 سال میں سب سے بڑے 5 جلسے 40 حسینی پہ، چہلم حسینی میں، کربلا میں ہوئے ہیں، کہ جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے کہیں جمع نہیں ہوئے۔ یہ زندہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا، یہ نہیں ہے۔ حضرات میں نے کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے مکے جانے کا، مدینے جانے کا، اتنے ہوٹل ہیں، اتنی بلڈنگیں ہیں، پھر بھی 30 سے 40 لاکھ لوگوں سے زیادہ حاجی نہیں لیتے۔ حجاز میں وہ کہتے ہیں 30 سے 40 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے رکنے کی، اتنے ہوٹل، اتنی بلڈنگیں ہیں۔ لیکن حسین ابن علی کے لیے چند ہوٹل ہیں، چند بلڈنگیں ہیں، اور اس سال 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ متوقع ہیں۔
حج سے 4-5 گنا زیادہ لوگوں کی توقع ہے. کہاں جاتے ہیں؟ میں خود گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوگا، اتنے لوگ آئیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے بندوبست ہوگا. میں نے دیکھا مائیں بچوں کے ساتھ سڑک پہ سو رہی ہے. ایک بوڑھا سا آدمی زمین پہ لیٹا ہوا تھا. پوچھا بھی کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کہا میں بصرے سے آیا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا حسین کے عشق میں ہے. کہا پہلی مرتبہ آیا ہوں؟ کہا نہیں ہر سال آتا ہوں. تو کہا اب اتنے بوڑھے ہو چکے ہو، کیا عمر ہے؟ کہا 86 سال. کہا اب 86 سال کے ہو گئے ہو تو رک جاتے. کہا میں مر جانا بہتر پسند کرتا ہوں، حسین کی زیارت چھوڑنا پسند نہیں کرتا. حسین نے جینا سکھایا، حسین نے مرنا سکھایا. کیسے جیتے، انسان کیسا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہے. عزیزان گرامی، انسانیت کا پورا نظام حسین ابن علی نے دیا. آج پوری دنیا کو اگر دعوت دیں، آپ کہیں کہ کیسے 72 افراد ایک پورے لشکر سے لڑ جاتے ہیں. سارے سامعین کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ کیسے 72 افراد لڑ جاتے ہیں ہزاروں کے لشکروں کے ساتھ. ایک ایک لشکر کے 1000 کا تھا. کیسے؟ جبکہ تاریخ نے یہ دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے جرنیل، اتنے بڑے بڑے جنگجو فوجی دعوے کرتے تھے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک جنگ کریں گے، آخری اسلحے کی گولی تک جنگ کریں گے. اسلحہ باقی تھا، خون باقی تھا، طاقت باقی تھی، فوج باقی تھی، لیکن ہار مان کے بیٹھ گئے. لیکن تاریخ میں صرف ایک حسین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا اور کر دکھایا. کون ہے حسین؟ جنہوں نے ایک پورا نظام بنایا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جانا کربلا ہے. حضرات سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، میں آخری جملے پیش کروں، اس کے بعد مسائل پہ آؤں گا. انہوں نے کیا کہا؟ کہ میں عراق جا رہا ہوں. مدینے سے شمال کی طرف ہے عراق اور جنوب کی طرف ہے مکہ. جانا چاہیے تھا امام کو مخالف سمت میں، لیکن آپ پہلے مکے گئے، مکے آئے اور اس کے بعد پھر آپ نے احرام توڑے اور کربلا چلے گئے. آج تک دنیا سوچتی ہے وہ حسین جس کو حج سے بہت محبت تھی، حج کے احرام توڑ کے فوراً کربلا چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سارے عالم اسلام کو، اس زمانے میں جو میڈیم تھا، جو طریقہ تھا بات کے پہنچانے کا، مجمع کے جمع کرنا آسان نہیں ہے. نہ ٹی وی تھا، نہ اخبار تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کوئی نظام ہی نہیں تھا بات کے پہنچانے کا. تو کیا کیا آپ نے؟ کہا حج پہ سب سے زیادہ مسلمان جمع ہوتے ہیں. جب سارے عالم اسلام کے مسلمان مکے میں جمع ہو گئے، حج پہ لوگ جمع ہوئے، آپ وہاں پہ آئے، آپ نے ایسی دعا پڑھی، ہر آدمی کہنے لگا ایسی دعا ہم نے آج تک سنی ہی نہیں جیسی حسین نے سنائی ہے، دعا عرفہ. پھر آپ نے کہا کہ لوگوں میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن حج کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نے حج کو نہ چھوڑا تو یزید خانہ خدا کی حرمت کو پامال کر دے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یزید یہاں پہ چڑھائی کرے، لشکر بھیجے مکے میں، عرفات میں یزید کی فوجیں آئیں. کہا میں اس لیے عراق جا رہا ہوں، یزید میرے خون کا پیاسا ہے. اب سب لوگ حج سے واپس چلے گئے. جب سب واپس چلے گئے تو ہر آدمی نے کہا حج کیسا رہا؟ ہر آدمی حج سوچنا چاہتا تھا. کہا حج بہت اچھا رہا جیسا حج ہوتا ہے، لیکن اس سال چند ایسی چیزیں ہوئیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کوئی نواسہ رسول بھی ہے، کیونکہ معاشرے کو بنو امیہ نے بہت دور کر دیا تھا اہل بیت سے. کہا ابھی ہم مل کے آئے ہیں، حسین سے زیادہ جلال کسی کے چہرے پہ نہیں ہے. کہا ہم نے حسین کو دیکھا. کہا انہوں نے دعائے عرفہ پڑھی، ویسی دعا نہیں سنی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے یزید مار دے گا، اور یہ کہہ کے وہ عراق چلے گئے. ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ عاشورے کی خبر پوری دنیا میں پھیلی. کہا عاشورے کا واقعہ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید کر دیا گیا. اب پوری دنیا میں بات پھیل گئی کہ حسین بتا کے گئے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے. حضرات ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کے بتایا کہ یاد رکھو معصوم کا پیغام اور انداز سے ہوتا. کل سے شبیہ تابوت برآمد ہوں گے. آج میں تمہیداً 2 جملے پیش کروں گا، اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا. عزاداران سید مظلوم، آج عزاداری بہت آسان ہے، آج زیارت بہت آسان ہے. پل بغداد پہ پہرے تھے کہ کربلا کسی کو مت جانے دینا، اگر کوئی جائے نا تو اس کو دھمکی دینا، کہنا ہم تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، اگر ہاتھ کٹوا کے زیارت کر سکتے ہو تو زیارت کر لو.
تو بنی عباس کے متوکل کے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون آئیں, کہا میں حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں. تو ایک سپاہی جلاد تھا, اس نے کہا کہ او بوڑھی خاتون تمہیں نہیں معلوم ہم ہاتھ کاٹ کے زیارت کرنے بھیجتے ہیں؟ کہا معلوم ہے. کہا پھر ہاتھ نکالو. اس نے اپنا الٹا ہاتھ سامنے رکھا, کہا نہیں ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں. کہا سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا. سیدھا ہاتھ تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا, میں ہاتھ کٹوا کے زیارت کر چکی ہوں, دوبارہ زیارت کے لیے آئی ہوں. زیارت حسین کوئی روک نہیں سکا. آج میں جن دو بچوں کے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں انہیں جناب مسلم کے یتیم بچے کہا جاتا ہے. کل سے جناب اکبر کی شہادت اور دوسرے شہداء کربلا کی. عزیزان گرامی, دو ایسی ہستیاں ہیں میدان کربلا میں, یا آپ کہہ لیں کہ کربلا کے اطراف میں, جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی. ایک جناب زینب کبریٰ ہے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے امام حسین پہ قربان کر دیے, اور دوسرے جناب مسلم ابن عقیل. ان کے 4 بیٹے تھے, 2 کربلا میں شہید ہوئے, 2 کوفے میں شہید ہوئے. آج کس کو پرسہ پیش کریں گے؟ آج سب سے پہلے تو خود جناب مسلم کو پرسہ پیش کیجئے گا, اور پھر ان کی زوجہ جناب رقیہ کو. کبھی کسی ماں کو بری خبر دی جائے کہ آپ کے دونوں بیٹے شہید ہو چکے ہیں, اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا, میں یہاں پہ 2 جملے پیش کروں گا جناب رقیہ سے متعلق. جب خبر آئی تھی نا جناب مسلم کی شہادت کی, تو امام حسین علیہ السلام نے فوراً بلایا تھا جناب رقیہ کو, کہا عباس ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو. جب جناب رقیہ آئیں نا تو اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئی تھیں. جناب عاتقہ لے کے آئیں, ان کو دونوں بیٹیوں کو لے کے آئیں. جب آئیں نا تو امام حسین آنکھوں میں آنسو تھے. اگر کسی بھائی کو اپنی بہن کو بری خبر دینی ہو تو کیفیت کیا ہوگی, اور اگر حسین جیسا بھائی ہو, جناب رقیہ جیسی بہن ہو, تو ایک مرتبہ آنسو آنکھوں میں تھے. مولا تعظیماً کھڑے ہوئے. جیسی دونوں بچی آئیں نا تو فوراً مولا نے اپنے ہاتھ ان کے سر پہ رکھے. ہاشمی بچی تھی, فوراً سمجھ گئی, سر اٹھا کے سوال کیا, کہا مامو جان میرے بابا کی خیریت ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹی آج سے مجھے ہی اپنا باپ سمجھنا. بس بھی بچیاں تڑپنے لگیں, رونے لگیں. شب عید تھی تو حضرات یہ جملے میں شاید پہلے پیش کر چکا ہوں. شب عید تھی, امام حسین نے فوراً کہا بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دو, میں اپنی دونوں بھانجیوں کے کانوں میں بالیاں ڈالنا چاہتا ہوں. امام حسین نے خود سے بالیاں نکالیں, دونوں بچیوں کے کانوں میں پہنائیں. کہا شب عید ہے, اپنے آپ کو یتیم محسوس نہ کرنا. امام حسین نے بالیاں پہنائیں. راوی کہتا ہے کہ 3.5-4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ بچی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہوتی ہے نا تو اس کے کانوں میں نئی بالیاں ڈالی جاتی ہیں, نئی بالیاں ڈالی جاتی ہیں, اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. راوی کہتا ہے بچی انتظار میں رہی, جیسے ہی شام غریبہ آئی بچی انتظار میں تھی, میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. راوی کہتا ہے اتنے میں دیکھا اس 4 برس کی بچی نے کہ شمر آ رہا ہے. جیسے شمر آیا اس نے سر پہ ہاتھ رکھا. میں آگے بیان نہیں کروں گا, ایسا ہاتھ رکھا بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. بس بھائی صبر کیجیے گا. کانوں سے بالیاں ایسے اتاری, اجرکم اللہ. بس بھائی مختصر سے مسائل پیش کروں گا آج, کل سے تفصیل سے پیش کروں گا. سنیں گے, جملوں کو سنیں گے. عزیزان گرامی, 2 بچے تھے جو کوفے میں تھے, بابا کے ساتھ گئے تھے, جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے, اپنے بابا کے ساتھ گئے. جب جناب مسلم سے سارا قافلہ نکل کے باہر نکلا نا, بچے جدا ہو گئے. دونوں بچے, اب کوئی گھر نہیں تھا. خدا ایسے 2 یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, ابراہیم اور محمد نام تھے. ایک 11 برس کا بچہ ہے, دوسرا 9 برس کا بچہ ہے. ابھی بھی جو کربلا عراق زیارتوں میں گئے نا تو کربلا کے باہر مسیب میں دونوں کے روضے ہیں. میں جب بھی جاتا ہوں نا وہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ نہ مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی زیارت پڑھنے کی ضرورت ہے. خود بخود رونا آتا ہے, خود بخود کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے, دل پھٹنے لگتا ہے. پتہ نہیں محسوس ہوتا کس ماں کی گود اجڑی ہے.
حضرکم اللہ عزیزان کرام جملوں کو سنیں گے. بس بھی ایک مرتبہ دونوں بچے ایک درخت پہ چڑھ گئے, انتظار میں تھے, کیونکہ کوئی گھر میں پناہ دینے والا نہیں تھا. دونوں بچے درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے حکم جاری کر دیا کہ مسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے دے دو. جیسے حکم صادر کیا نا تو اب کوفے کے اندر فوجیں آنے لگیں. ہر فوج کہتی تھی مسلم کہاں ہے, ہم نے مسلم کو قتل کرنا ہے, مسلم کو. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا, بھیا یہ کس مسلم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا کہ بھیا یہ ہمارے بابا مسلم بن عقیل کے خون کے پیاسے ہیں. کہا کہ ہمارے بابا کہاں ہوں گے؟ کہا جیسے ہم دھکے کھا رہے ہیں ویسے ہمارے بابا بھی دھکے کھا رہے ہوں گے. بس بھی ایک خاتون پانی لینے کے لیے, میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا ہے, اس نے پانی کے اندر دو چہرے دیکھے جیسے چاند چمک رہے ہوتے ہیں. فوراً کہا کہ آپ دونوں نیچے آ جائیے, کون ہیں؟ کہا کہ نہیں ہم نے پناہ لے رکھی ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم دونوں علی کے نواسے ہیں. وہ مومنہ تھی, کہا کہ آئیے میرے گھر میں آ جائیں. اس کا شوہر بڑا ملعون تھا, حارث نام تھا. سارے مصائب کو چھوڑ کے آخر میں جا رہا ہوں. حضرات ایک مرتبہ حارث رات کو آیا, دونوں بچے ایک ایسے کمرے میں جہاں پہ بچے آرام نہیں کر سکتے بیٹھے ہوئے تھے. آنکھ لگی, دونوں نے خواب دیکھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب آئے ہیں. دونوں کو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں میرے بچوں میرے ساتھ چلو. دونوں اٹھے رونے لگے, سمجھ گئے کہ یہ ہماری آخری رات ہے, ہماری آخری رات ہے. بس میں دونوں جب اٹھ کے رونے لگے نا تو جیسے گلے ملے تو رونے لگے. حارث کی آنکھ کھلی, کا کون ہے ہمارے گھر میں؟ کا کوئی نہیں ہے. اٹھا تلاش کرنے لگا, جب تلاش کیا دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ ہم مسلم کے دونوں بیٹے ہیں. اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالے. پروردگارا کس طرح سے لوگ ظالم ہوتے ہیں. اس نے دونوں یتیم بچوں کے سروں میں ہاتھ ڈالے, بالوں سے پکڑ کے باہر لے کے آیا. پہلے باہر فرات کے کنارے لے گیا. جب کوفے میں فرات کے کنارے لے گیا, اپنے غلام سے کہا دونوں کے سر کاٹ دے. اس غلام نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. کہ میں ان دونوں بچوں کو نہیں مار سکتا, نہ جانے کس ماں کی گود کے پھول ہیں. کہ میں نہیں مار سکوں گا. اپنے بیٹے سے کہا مار, ان دونوں کا قتل کر دے. گا نہیں. اب حضرات اگر دیکھ سکے تو میں ان جملوں کو پیش کروں گا. حارث ملعون نے تلوار کھینچی, خود سے جب آگے بڑھا نا سر قلم کرنے کے لیے, کہ بتاؤ پہلے کس کے سر کو قلم کروں؟ تو بڑا بھائی آگے آیا, کہ پہلے مجھے مار دو. کہ کیوں؟ کہ میری ماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. اجرکم اللہ. کہ میری ماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح سے ہوتا ہے. کہ پہلے مجھے مار دو, میرے چھوٹے بھائی کو نہ مارنا. اتنے میں چھوٹا بھائی فوراً آگے بڑھا, سامنے کھڑا ہو گیا. کہ نہیں پہلے مجھے مار دو. کہ پہلے تجھے کیوں ماروں؟ کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. کہ پہلے مجھے مار دو. اس نے کہا کہ فیصلہ کر لو کسے پہلے ماروں. ایک مرتبہ کہا اپنی پوشاکیں اتارو, اپنے کرتے اتارو, تمہارے گلے کاٹوں گا. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے رو کے کہا کہ بھیا مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا, ہمیشہ اماں کرتا بدلتی تھی, میں نے آج تک کبھی کرتا نہیں بدلا. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. میں دو جملوں کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ اگر میری طرف دیکھ سکے, ایک مرتبہ شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا, دونوں بچے روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈال کے کھڑے ہو گئے. روتے ہوئے کہا ہمارا بابا بھی مارا گیا, نہ جانا ہماری ماں کہاں ہے. ایک مرتبہ تلوار چلی, دونوں سر قلم ہو گئے. اجرکم اللہ. بس بھئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں برداشت نہیں کر پا رہے, میں نے تمام کر دیا. خدا کسی ماں کو ایسا وقت نہ دکھائے. کیا کیا حارث نے؟ دونوں جسم فرات میں ڈال دیے. ایک کسان کہتا ہے میں نے دیکھا دو جسم ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈالے بہ رہے تھے. اس نے دونوں جسم باہر نکالے کا نہ جانے کس ماں کے بچے تھے. مسیب میں قبریں بنی. میں نے تمام کر دیا. دو جملوں کی زحمت دے رہا ہوں. حارث نے کیا کیا؟ دونوں سروں کو ایک رومال میں باندھا, اٹھا کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے آیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ تو نے کہا تھا نا کہ انعام دے گا, میں مسلم کے دونوں بچوں کے سر لایا ہوں. اس نے کہا ذرا کھول رومال مجھے دکھا. جب رومال کھولا تو چہرے پہ خون بھرا ہوا تھا.
کہا ذرا پانی ڈالو میں دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے پانی ڈالا نا خون کو دھونے کے لیے تو کچھ بال اترنے لگے. کہا یہ بال کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا میں نے بالوں سے پکڑا تھا. کہ میں نے بالوں سے پکڑا تھا، مجھے نہیں معلوم. جب ایک مرتبہ خون دھویا، عبید اللہ بن زیاد جیسا ملعون پتھر دل آدمی ایک مرتبہ رونے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے معصوم چہرے نہیں دیکھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں دعا کرواؤں گا. صرف ایک واسطہ دوں گا آج. پروردگارا، میں نے کل جناب اون محمد کے مصائب پیش کیے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ جب جناب زینب کبریٰ اپنے گھر جا رہی تھی تو برداشت نہیں کر پا رہی تھی بی بی. روایت کے الفاظ ہے جب جناب رقیہ سب بیبیوں کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئی نا تو لوگ پتھر مار رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے باغیوں کا قافلہ آ گیا. جب سب لوگ پتھر مار رہے تھے نا تو اچانک آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ الحسین، آپ پہ سلام ہو. جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ کون ہے جو اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ کہا پھپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ سر اٹھا کے دیکھیں. جب سر اٹھائے نا بیبیوں نے تو جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا. سب بیبیاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی جن کا نام جناب رقیہ ہے. جناب رقیہ نے رک کے ایک سوال کیا کہ مسلم جو آپ پہ گزری وہ مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم میرا ایک سوال ہے، مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ میں نہیں پڑھتا، کچھ نہیں پڑھتا. پروردگارا میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کربلا کی اسیر بیبیاں کہاں سے لٹتی ہوئی گئی ہیں. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ لٹ کے گھر پہنچی. جب گھر پہنچی نا صحن میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، 2 مسلح سینے سے لگائے رو رہی تھی. جب بہت زیادہ رو رہی تھی نا تو اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار گھر میں آئے. میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی مرد 1 یا 2 سال بعد قریبی رشتہ دار کو دیکھے اور پہچاننے سے انکار کر دے؟ نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے کیا کہا؟ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ دعا کیجیے گا. کیا کہا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے؟ کہا بی بی آپ میرے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ موجود نہیں ہے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک جملہ کہا کہ عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. عبداللہ اون محمد مارے گئے. نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا. جناب عبداللہ کھڑے ہوئے تھے نا، گر گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے تو جناب زینب نے ایک سوال کیا کہ عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہ نہیں زینب، اون محمد حسین پہ قربان، وہ دونوں حسین پہ قربان. میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. کہ پھر عبداللہ کیا بات ہے، کیوں برداشت نہیں کر رہے ہو؟ کہ زینب میرے سوال کا جواب دو. کہ کیا عبداللہ؟ کہ یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہ عبداللہ، جب پوچھا نا جناب عبداللہ نے کہ یہ کیسے نشان ہے، یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہیں؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، بے مکنا و بے چادر،
بازار شام یزید کا دربار میں رسیوں کے ساتھ گئی تھی، نشان نہیں گئے.